نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ یہ دین اسلام اللہ عز و جل کی طرف سے اتارا ہوا اکمل دین ہے۔ زندگی کا کوئی حصہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایسا مسئلہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے اس کے اندر پیاس کا راستہ نہیں چھوڑا، بلکہ وہ نماز کا، عبادت کا طریقہ کار ہو یا طہارت کا طریقہ ہو، شادی بیاہ ہو، موت و حیات ہو، کاروبار و تجارت ہو، سیاست اور حکومت ہو، غرض اسلام زندگی کے ہر مسئلے پر روشنی کا مینارہ ہے، چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اور یہی یہودی صحابہ کرام کو طعنے دیا کرتے تھے، تمہارا دین، تمہارا نبی بڑا عجیب ہے، یہ تمہیں طہارت اور استنجے کے مسائل بھی سمجھاتا ہے۔ یہ ان کا طعنہ تھا، اور حقیقت کے اندر یہ اسلام کا وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ اسلام زندگی کے ہر گوشے کے اندر اپنے ماننے والوں کو مکمل تعلیمات دیتا ہے۔ لیکن قیامت کے قریب کے فتنے، قرب قیامت کی وجہ سے دین اسلام کے ماننے والے قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے کتنے ہی وہ مسائل ہیں جس میں کافروں اور مشرکوں کے نقش قدم پہ چل رہے۔ کسی نے سیاست ان سے لے لی، کسی نے تجارت ان سے لے لی، کسی نے شادی بیاہ کے طریقے ہندوؤں سے لے لیے۔ زندگی کا کوئی نہ کوئی گوشہ مسلمان یہ سمجھتا ہے بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہو جائے، باقی زندگی کے ساری فیلڈ کے اندر آپ آزاد ہو۔ شادی کرنا ہے جیسے مرضی کر لو، کاروبار کرنا ہے جیسے مرضی کر لو، سیاست کرنی ہے جیسے مرضی کر لو، اسلام قید نہیں کرتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام زندگی کے ہر مسئلے کے اندر اپنے ماننے والوں کو قید کرتا ہے۔ ہر بات لینی ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے، اور یہی مالک عز و جل بیان فرماتا ہے کہ اگر تم اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لو، اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کرو تو تمہارا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی کی طرف اشارہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کفار کے پیچھے چلیں گے، یہود و نصارہ کے پیچھے چلیں گے، ان کی تقلید کریں گے، ان کے مسائل کو اپنائیں گے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے پہلی قوموں کے پیچھے چلو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کی تقلید کرو گے، ان کی پیروی کرو گے۔ جس طرح ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، جس طرح بالش کے برابر ہوتی ہے، تم انہی کے طریقوں پر چلو گے۔ سائل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی قوموں سے مراد کون ہے؟ پچھلی قوموں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر یہود و نصارہ نہیں تو پھر اور کون ہے؟ تم یہودیوں کے راستے پر، عیسائیوں کے راستے پر ان کی عادات، ان کی تقلید، ان کے مذہب کی باتیں، ان کے رسم و رواج کو اپناؤ گے، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے۔ اگر کوئی یہودی اور عیسائی کسی گوہ کے بل میں داخل ہوا تو تم میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس سوراخ میں ضرور داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اگر آج کا معاشرہ دیکھا جائے، مسلمانوں کی موجودہ زندگی دیکھی جائے تو یہ حدیث مسلمانوں کے اوپر بالکل فٹ آتی ہے۔ مسلمانوں کے کردار کے اوپر، مسلمانوں کے معاملات کے اوپر کتنے ہی وہ مسائل ہیں جس میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہود و نصارہ کی تقلید کر رہا ہے، ان کے دینی شاعر کی تقلید کرتا ہے، ان کے دینی معاملات کی تقلید کرتا ہے۔
اور اس دور کے اندر میڈیا نے، ذرائع ابلاغ نے اس پوری دنیا کو ایک گاؤں کی شکل دے دی ہے، اور یہود و نصارہ کے کارندے اس میڈیا کے ذریعے، اس ذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنے گندے عقیدوں کو، اپنے گندے اخلاق کو، اپنی گندی کارستانیوں کو مسلمانوں کے ملک میں پھیلاتے ہیں۔ کہیں ڈش اینٹینے کے ذریعے، کہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، کہیں کیبل کے ذریعے، کہیں فلموں کے ذریعے، کہیں ساز اور گانوں کے ذریعے۔ وہ ثقافت جو یہودیوں کی ہے، وہ طریقہ کار جو عیسائیوں کے ہیں، آج نمازی کے گھر کے اندر بھی ڈش اینٹینے کی وجہ سے وہی ثقافت، وہی کردار، وہی فلمیں، وہی گانے، وہی بد اخلاق معاملات ایک کلمہ پڑھنے والے کے گھر کے اندر بھی چل رہے ہیں جو یہود و نصارہ کے گھر میں ہیں۔ اگر وہاں پر ساز اور موسیقی کی محفلیں ہیں تو مسلمانوں کے گھر کے اندر بھی ساز اور موسیقی کی محفلیں۔ اگر وہاں پر عورت اور مرد کا مخلوط اجتماع ہے تو کلمہ پڑھنے والوں کے گھروں کے اندر بھی کبھی شادی کے نام پر، کبھی بیاہ کے نام پر، کبھی غمی کے نام پر، کبھی خوشی کے نام پر مسلمان اپنے گھر کے اندر پردے کے تمام معاملات کو ختم کر کے عورت اور مرد کا مخلوط اجتماع کرتے ہیں۔ جو اعمال یہودیوں اور عیسائیوں کے تھے، آج مسلمان بھی کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کی تقلید کرتے ہوئے انہی اعمال میں گرفتار ہوتا جا رہا ہے۔ اور ان کافروں کی تقلید والی چیزوں میں اس آخری ایام کے اندر ایک چیز جو شدت سے پیدا ہوئی، وہ 14 فروری کے دن ویلنٹائن ڈے کا دن منانا۔ ویلنٹائن ڈے کو وہی رسوم، وہی معاملات جو یہود و نصارہ کرتے ہیں، وہی کام نوجوان مسلمان بچیاں، نوجوان مسلمان بچے عاشقی کا دن، یوم محبت، پیار و محبت کا دن جو یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ویلنٹائن ڈے یہ اسلام کی پیداوار نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اس ڈش اینٹینے کی لعنت کی وجہ سے، اس انٹرنیٹ کی لعنت کی وجہ سے، ذرائع ابلاغ کی اس جنگ کی وجہ سے، اس فکری محاذ کی وجہ سے وہ سارا کام مسلمانوں کو دکھایا جاتا ہے اور مسلمان بھول جاتے ہیں یہ کافروں کا تہوار ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کا تہوار ہے۔ وہ بھی اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، سرخ پھول بانٹے جا رہے ہیں، کارڈ بھیجے جا رہے ہیں، محبت کی تحریریں، محبت کے میسج بھیجے جا رہے ہیں، ان کافروں کی تقلید کرتے ہوئے وہ دن، وہ یوم محبت، وہ یوم عاشقہ کلمہ پڑھنے والا اپنے ماحول کے اندر منا رہا ہے۔ یہ تہوار، یہ عید، یہ طریقہ نہ اللہ نے دکھایا، نہ رسول نے دکھایا، نہ صحابہ نے اس پہ چل کر دکھایا، نہ سلف صالحین سے ملتا ہے، بلکہ یہ عمل یہودیوں اور عیسائیوں کا، یہ عمل ظالموں کا، یہ عمل اللہ کے دشمنوں کا، یہ عمل کافروں اور مشرکوں کا عمل ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بڑی محبت، پیار، عشق، تہوار، اس کے نام کے لیبل لگا کر خوشی اور سرور کی مجلسیں برپا کر کے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ جہاں ان ظالموں کی یہ کوششیں ہیں تو اللہ کے دین کی دعوت دینے والوں پر واجب ہے، لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے والے دعات پر واجب ہے وہ کفار کے اس تہوار کے بارے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بتائیں کہ جس کام پہ تم چل رہے ہو، جس عمل کو تم سرزد کر رہے ہو، جس عمل کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا نہیں، بلکہ یہ عمل کافروں کا عمل ہے، یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے۔ اس دن کی حقیقت، اس دن کا اصل قصہ کیا ہے؟ یوم محبت رومن بت پرستوں کا تہوار، ان کے تہواروں میں سے ایک تہوار ویلنٹائن ڈے مسلمانوں کا تہوار نہیں۔ 14 فروری کو عشق و محبت کے پیغام بھیجنے والوں، سرخ پھولوں کا تبادلہ کرنے والوں، محبت کی داستانیں لکھنے والوں، یہ دن اللہ اور اس کے رسول نے مقرر نہیں کیا، بلکہ رومن بت پرستوں کی عیدوں میں سے ایک عید ویلنٹائن ڈے ہے۔ اس دن کو رومی محبت کے الہ کے نام پر منایا کرتے تھے، اور ان کی یہ تعبیر تھی، یہ عمل کر کے وہ محبت کے الہ کو راضی کر کے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرتے تھے۔ مسلمانوں نے بغیر سوچے سمجھے اس دن کو اپنی مسلمانوں کی عید کی طرح منانا شروع کر دیا۔ اس بت پرستی کے تہوار کے بارے میں کئی قسم کے قصے معروف ہیں جو رومیوں اور پھر اس کے وارث عیسائیوں کے ہاں معروف ہیں۔ ان میں سے سب سے مشہور قصہ یہ ہے کہ رومیوں کا عقیدہ ہے، روم شہر کے مؤسس
کو ایک دن مادہ بھیڑیا نے دودھ پلایا. روم شہر کے مؤسس کو مادہ بھیڑیا نے دودھ پلایا، جس کی وجہ سے اس کے اندر قوت، بردباری، طاقت، فہم، فکر، یہ بڑی عظیم قوت تک پیدا ہو گئی. لہذا رومی لوگ اس حادثے کی وجہ سے ہر برس 14 فروری کو یہ دن مناتے ہیں، تہوار مقرر کرتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ ایک کتے اور بکری کو ذبح کیا جاتا ہے. ایک کتے اور بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر 2 نوجوان، مضبوط نوجوان اپنے جسموں پر اس کتے اور بکری کے خون کو مل لیتے ہیں، اور پھر اس خون کو دودھ کے ذریعے دھویا جاتا ہے. ان کے ہاتھ میں چمڑے کے 2 ٹکڑے ہیں اور یہ چل رہے ہوتے ہیں. نوجوان لڑکی ان کے سامنے آتی ہے اور یہ چمڑے کے ٹکڑے اس کے اوپر مارتے ہیں، اور وہ نوجوان لڑکیاں یہ کوڑے بڑی خوشی سے کھاتی ہیں اور یہ عقیدہ رکھتی ہیں. رومن بت پرستوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس چمڑے کے ٹکڑے کے پڑنے سے، لگنے سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور شفا مل جائے گی، بانجھ پن ختم ہو جائے گا. اس تہوار سے سینٹ ویلنٹائن کا تعلق نصرانی کلیسا کے 2 قدیم قربان ہونے والے یہ انسان، اور کہا جاتا ہے یہ 2 شخص ہیں، اور ایک روایت ہے کہ یہ ایک ہی شخص کا نام ہے جو بادشاہ کلاڈیس کی تہذیب کی کتاب نہ لا کر 296 میلادی میں ہلاک ہوا، اور جس جگہ یہ ہلاک ہوا اسی جگہ پر 350 میلادی میں ایک کنیسہ بنایا گیا. ویلنٹائن ڈے کا آغاز، اس کی ابتدا اللہ کے قرآن سے ثابت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں، ابو بکر، عمر، عثمان کے عمل سے ثابت نہیں، علی، معاویہ، حسن کی حکومتوں میں ثابت نہیں، بلکہ یہ بت پرستوں کا تہوار، یہ عیسائیوں کا تہوار، یہ کافروں کا تہوار ہے. 350 میلادی میں اس جگہ پر ایک کنیسہ اس کی یاد پر بنایا گیا. جب رومیوں نے عیسائیت قبول کی تو وہ اپنے اس سابقہ تہوار یوم محبت کو مناتے رہے، لیکن انہوں نے اسے بت پرستی کے مفہوم سے نکال کر محبت الہی میں تبدیل کر لیا، دوسرے مفہوم میں محبت کے شہداء میں تبدیل کر لیا. انہوں نے اپنے گمان کے مطابق محبت اور سلامتی کی دعوت دینے والا، محبت اور سلامتی کی دعوت دینے والا سینٹ ویلنٹائن کے نام سے مشہور کیا، جسے وہ اس محبت کے راستے کا شہید گردانتے تھے، اور اسے عاشقوں کا سفارشی اور عاشقوں کا نگران شمار کرتے تھے. ان کے باطل عقائد اس دن کے حوالے سے مشہور یہ رسم کہ نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی جو شادی کی عمر کو پہنچے ہوئے، لڑکیوں کے نام لکھ کر ایک ٹوکری میں ڈال کے ٹیبل کے اوپر رکھ دیتے. سارے لوگ اجتماع میں اکٹھے ہیں، ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، نوجوان لڑکے بھی موجود ہیں، نوجوان لڑکیاں بھی موجود ہیں، اور ان لڑکیوں کے نام لکھ کر کاغذ میں ایک ٹوکری میں ڈال دیتے. لڑکا اٹھتا، اس ٹوکری میں سے ایک نام نکالتا، جس لڑکی کی پرچی اس کے نام کی نکل آتی اس کو ساتھ لے جاتا اور اس کے ساتھ 1 سال رہ کر اس کی خدمت کرتا، یہاں تک کہ وہ لڑکی اس کے اخلاق کو دیکھ لیتی، وہ اس کے اخلاق کو دیکھ لیتا، اور اگر ان دونوں میں ذہنی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی یہ دونوں شادی کر لیتے، اور شادی سے پہلے 1 سال تک یہ دونوں بدکار بغیر نکاح کے اکٹھے رہتے. یہ وہ قصہ ہے محبت کا، یہ وہ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت ہے. مسلمانوں، تمہیں تو شادی کرنے کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے، تمہیں پیار کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. آپ نے فرمایا شادی کرنے کی کئی وجوہات ہیں، کوئی حسب و نسب کی وجہ سے شادی کرے، کوئی حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرے، جو کوئی قوم اور قبیلے خاندان کی وجہ سے شادی کرے، کوئی مال کی وجہ سے شادی کرے. تم جب بھی شادی کرنا اللہ کے دین کی وجہ سے کرنا. لیکن یہ محبت، یہ یوم محبت، اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کا قصہ کیا ہے؟ لڑکیوں کے نام لکھے جائیں، ایک ٹوکری میں ڈالا جائے، نوجوان لڑکا اٹھے اس میں سے نام نکالے، قسمت پڑیا میں جس کا نام نکلا ہے اس کو لے کر ساتھ چلا جائے. یہ بدکاری کا دن، یہ بدکاری کی رسم، یہ بدکاری اور بے حیائی کی رسم، یہ غیرت کا جنازہ نکال دینے والی رسم. افسوس، افسوس اس ذرائع ابلاغ کی اس طرح وسعت نے مسلمانوں کے اندر سے غیرت کو بھی ختم کر دیا، مسلمانوں کے اندر سے ایمان کی اس حرارت کو بھی ٹھنڈا کر دیا کہ مسلمان کبھی بھی بے غیرتی کو پسند نہیں کرتے، اور مسلمانوں میں شادی کرنے کا یہ طریقہ کبھی بھی نہیں رہا. یہ تو غیرت والے لوگ ہوا کرتے ہیں.
ان کی غیرت کا اندازہ صحیح بخاری کے اس قصے سے لگا سکتے ہو۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ وارضا، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں تم اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھو کیا کرو گے؟ حضرت سعد کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اس کی گردن کاٹ ڈالوں گا۔ اللہ کے نبی تک پیغام پہنچتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی غیرت پہ تعجب نہ کرو، محمد سعد سے زیادہ غیرت والا ہے، اور اللہ محمد سے زیادہ غیرت والا ہے۔ مسلمانوں کی غیرت کا تو یہ عالم، اور ویلنٹائن ڈے کی بے غیرتی کا یہ عالم، لڑکیوں کے نام لکھے جائیں، ایک ٹوکری میں ڈالا جائے، اور پھر نوجوان لڑکا آئے، چٹ نکالے، پرچی نکالے، اور اس پہ جو چاہے جس کا نام نکل آئے اس کو لے کے نکلتا بنے۔ مسلمان خوش ہوتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہو گئے، ہم روشن خیال ہو گئے، ہم بنیاد پرستی کی فکر سے نکل آئے۔ باپ کے سامنے بیٹی 14 فروری کو سرخ لباس پہنتی ہے، سرخ پھول خرید کے دیتی ہے، اور اس دن سرخ پھول کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہے۔ ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے کہ ہماری بیٹی یوم محبت منا رہی ہے، ہمارا بیٹا تہوار محبت منا رہا ہے، اور بھول جاتے ہیں کہ اس طریقے پہ چل کر یہ لڑکا اور لڑکی بغیرت کی شہرا پہ چل چکا ہے، جو اس کو زنا تک لے کر جائے گا، جو اس کو بدکاری تک لے کر جائے گا۔ یہ تہوار اسلام کا تہوار نہیں ہے، یہ تہوار رومن بت پرستوں کا ہے، یہ تہوار عیسائیوں کا ہے۔ دین نصرانی کے علماء نے، قرآن و حدیث کے علماء کی بات نہیں، اس وقت کے عیسائی علماء نے بھی، دین نصرانی کے عالموں نے اس گندی رسم کی مخالفت کی اور اس کے برے اثر کو بیان کیا کہ اس سے لڑکے اور لڑکیوں کا اخلاق برباد ہو رہا ہے، لڑکی اور لڑکوں کے کردار پر برا اثر پڑ رہا ہے، اور اس کو ناجائز قرار دے کر بین کر دیا۔ لیکن پھر بعد میں 18ویں اور 19ویں صدی میں اس ویلنٹائن ڈے کو دوبارہ زندہ کیا گیا، اس کے نام سے کتابیں چھپ کے مارکیٹوں میں آئی، اور اس یوم محبت کو، یوم عاشقہ کو دوبارہ منانا شروع کیا گیا۔ اس دن لوگ اپنی محبوبہ کو خط لکھتے، اس کے نام پر محبت کے میسج بھیجتے، اس کے نام پر رسالے بھیجتے، اس کو سرخ رنگ کے ہدیے دیتے۔ اور اس تہوار کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب رومیوں نے نصرانیت کو قبول کیا اور عیسائیت کے ظہور کے بعد اس میں داخل ہوئے، تو 3 صدی میلادی میں بادشاہ دوم نے اپنی فوج کے لوگوں پر شادی ممنوع قرار دے دی، شادی کرنے پر بین لگا دیا، کیونکہ شادی کرنے کی وجہ سے فوجی میدان جنگ کے اندر زیادہ مار کے برپا کرنے کی کیفیت میں نہ رہتے، ان کا دل میدان جنگ میں نہ لگتا، بلکہ بیوی ہونے کی وجہ سے، بچے ہونے کی وجہ سے ان کا ذہن پیچھے کی طرف رہتا، میدان جنگ میں ان کی کارکردگی ڈاؤن ہوتی۔ بادشاہ دوم نے بین لگا دیا کہ کوئی رومن فوجی شادی نہ کرے، تاکہ ان کی نہ بیویاں ہوں، نہ بچے ہوں، نہ جھگڑا ہو، اور نہ میدان جنگ کے اندر ان کی کارکردگی خراب ہو۔ لیکن سینٹ ویلنٹائن نے اس فیصلے کی مخالفت کی، اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے چوری چھپے فوجیوں کی شادی کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ویلنٹائن ڈے کی کہانی سنیے اور پھر اپنے گھروں کے اندر انقلاب برپا کیجئے۔ یہود و نصارہ کے، بت پرستوں اور عیسائیوں کے اس تہوار کے سامنے بند باندھیے۔ وہ آپ کا جوان بیٹا ہو، وہ آپ کی جوان بیٹی ہو، 14 فروری کا دن آئے، اگر آپ اس کے ہاتھ میں سرخ پھول دیکھتے ہیں، اپنی بیٹی کے گلے میں سرخ پرس دیکھتے ہیں، سرخ لباس دیکھتے ہیں، تو اس کو پیار اور محبت سے سمجھاؤ، بیٹی جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، جس رسول کی تو امت میں شامل ہے، نہ اس رسول کا یہ طریقہ ہے، نہ اس اللہ کی یہ شریعت ہے، یہ تو بت پرستوں کا تہوار ہے، یہ تو کافروں کا تہوار ہے۔ ہمیں اس کو منانے کی بجائے اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنی ہے۔ اس نے چوری چھپے، ویلنٹائن نے چوری چھپے فوجیوں کی شادیاں کروانی شروع کی۔ بادشاہ کو اس کا علم ہوا، اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، گرفتار کر کے جیل میں ڈالا، سزائے موت کا اعلان کیا۔ اب یہ سینٹ ویلنٹائن جیل کے اندر گرفتار ہے، اور وہاں رہتے ہوئے اس کی عشق مشوقی جیلر کی بیٹی سے شروع ہو گئی۔
जेलर की बेटी के साथ इसके ताल्लुकात शुरू हुए। उसने इसे दावत दी कि तू नसरानियत को कबूल कर ले, तुझे अपना शरीक भी बनाऊंगा, तुझे अपना दामाद भी बनाऊंगा, अपने करीबियों में भी ईसाइयत को छोड़ दे, अपने करीबियों में भी तुझे ले आऊंगा। लेकिन वैलेंटाइन ने इससे इनकार कर दिया और ईसाइयत को तरजीह दी और इसी पे कायम रहने का फैसला हुआ। तो 14 फरवरी 270 मिलादी के दिन 15 फरवरी की रात को इसे फांसी दे दी गई और यहीं से इस खबीस, इस जालिम की याद में, इस काफिर की याद में, इस काफिर के इश्क मशूकी के किस्से को सामने रखते हुए ये वैलेंटाइन डे मनाना शुरू हुआ, जिसके अंदर प्यार और मोहब्बत के मैसेज है, जिसमें सुरख फूल है, सुरख लिबास है और जिसके अंदर मशहूर जुमला है वैलेंटाइन ही बन जाओ। यानी जो बदकारी वो करता रहा, जो खबासत वो करता रहा, तुम भी वो करने लग जाओ और इस्लाम की गैरत की हदूद को छलांग मार के पार कर जाओ। ये तरीका अहले ईमान का नहीं, ये तरीका अल्लाह और उसके रसूल का नहीं। आइए जरा देखें इस त्यौहार की मशहूर तरीन इलामात क्या है। खुशी और सरूर का इजहार जिस तरह दूसरे अहम तरीन त्यौहारों में किया जाता है, उसी तरह इस त्यौहार में किया जाता है। सुरख गुलाब के फूलों का तबादला होता है जिससे मोहब्बत की जाती है। लड़का लड़की को सुरख गुलाब दे रहा है, लड़की लड़के को सुरख गुलाब, सुरख फूल उसको हदिया दे रही है। वगरना जाइए मुसलमान मुल्कों के अंदर भी 14 फरवरी को इस फूल की कीमत पूछने जाए, ये फूल खरीदने जाए तो फूलों की दुकान से नहीं मिलेगा। इतनी तलब है। मुसलमान इस त्यौहार के अंदर इतनी शिद्दत से गिर रहे हैं। जो त्यौहार अल्लाह रसूल ने मुकर्रर नहीं किया, रोमन बुत परस्तों का त्यौहार है या ईसाइयों का त्यौहार है। इसकी खुशी में कार्टून तकसीम किए जाते हैं। बाज कार्टूनों पर एक ख्याली बच्चे की तस्वीर बनाई जाती है जिसके 2 पर हैं। इसने तीर कमान उठा रखा है जिसे रूमी बुत परस्त कौमें मोहब्बत का इलाह मानते। रूमी कौम, बुत परस्त कौम मोहब्बत का इलाह मानते। ख्याली तस्वीर एक बच्चे की, उसके ऊपर 2 पर, तीर कमान उसने पकड़ा हुआ और रूमी बुत परस्तों के नजदीक ये ख्याली तस्वीर मोहब्बत के इलाह की तस्वीर है। अल्लाह ताला इनके इस झूठ से बुलंद है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाली कौम, अल्लाह के अलावा किसी और को इलाह ना मानने वाली कौम किस तरह बुत परस्तों के त्यौहार को मना रही है। मुसलमान मुल्कों में मनाया जा रहा है। मुसलमान चैनल, मुसलमान टेलीविजन इस वैलेंटाइन डे को पेश करते हैं। इसके उस दिन की सहाबत, उस दिन की अखबारात इनकी खबरों को आम करते हैं। तुम अल्लाह को इलाह मानते हो, बुत परस्त रूमन उनकी मोहब्बत का इलाह और है, नफरत का इलाह और है, खैर का इलाह और है, शर का इलाह और है। और अल्लाह इस शिर्क के तमाम अकीदों से पाक है। कार्ड के अंदर जिस तरह ईद कार्ड तकसीम होते हैं, उसी तरह वैलेंटाइन डे के भी खुशी और मोहब्बत के कार्ड बांटे जाते हैं जिसमें मोहब्बत और इश्किया जुमले लिखे हुए, अशआर या नसर लिखी हुई और बास जगह पर गंदे अक़वाल, गंदी बातें, हंसाने वाले जुमले लिखे हुए। और अक्सर तौर पे ये लिखा होता है वैलेंटाइन ही बन जाओ, जो कि बुत परस्ती के मफहूम से मुंतकिल होकर नसरानी मफहूम की तमसील बनती है। बहुत से नसरानी इलाकों में दिन के वक़्त भी औरतों और मर्दों की मखलूत मजलिसें कायम होती हैं, मखलूत इज्तिमा होता है वैलेंटाइन डे। रात को भी दिन को भी औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, शराब भी है, साज और गाना भी है, इश्क मशूकी भी है, बेहयाई और बेगैरती भी है। ये वो तरीका है जो यहूदियों और ईसाइयों के घर से चलता हुआ आ रहा, जो बुत परस्तों के घर से चलता हुआ आ रहा। अफसोस कलमा पढ़ने वाली उम्मत ने इसकी बैकग्राउंड देखे बगैर इसको सीने से लगाया और मुसलमान बच्चियां भी इसमें गिरफ्तार हैं, मुसलमान बच्चे भी गिरफ्तार हैं, मुसलमान सहाफत भी गिरफ्तार है, मुसलमान टेलीविजन भी गिरफ्तार है, मुसलमान लिखने वाला कातिब भी गिरफ्तार है। और कोई कलम उठाकर नहीं कहता कि ये त्यौहार वैलेंटाइन डे का ये त्यौहार और ये खुशी, ये ईद का मौका अहले ईमान की ईद नहीं है, ये बुत परस्तों और ईसाइयों की ईद है। इस त्यौहार के जो किस्से भी बयान हुए, अगर उन पे गौर किया जाए तो ये बात वाज़ेह होती है, ये त्यौहार असलन रूमी बुत परस्तों का अकीदा है जिससे वो मोहब्बत के इलाह से ताबीर करते हैं। अल्लाह के अलावा इनकी
اس کی عبادت کرتے ہیں، لہذا جس نے بھی اس تہوار کو منایا وہ ایک شرکیہ تہوار منا رہا ہے اور اس کی تعظیم کر رہا ہے۔ اور مالک عز و جل کا فیصلہ سنیے، اس شرکیہ تہوار کو منانے والوں، اس دن اپنے محبوبوں کو خط بھیجنے والوں، پھول بھیجنے والوں، سرخ رنگ کے کارڈ بھیجنے والوں، اس شرکیہ تہوار کو منا رہے ہو تو مالک کے فیصلے کو کبھی نہ بھولنا۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، سن لو مالک کا فیصلہ ہے، اس پر جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور جہنم کی آگ کا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رومیوں کے ہاں اس تہوار کی ابتدا قصے، کہانیوں، خرافات پر مشتمل ہے جسے عقل ہی تسلیم نہیں کرتی۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا مسلمان کیسے تسلیم کر سکتا؟ کیا عقل اس بات کو تسلیم کرے گی کہ روم شہر کا مؤسس، روم کو آباد کرنے والا، اس کو ایک مادے بھیڑیا نے دودھ پلایا؟ جو کچھ اس قصے میں ہے وہ مسلمان کی عقل سے ٹکرا رہی ہے، وہ مسلمان کے عقیدے کی مخالفت ہے، کیونکہ قوت اور عقل، بردباری، یہ تو اللہ عنایت کرتا ہے۔ کسی جانور کے دودھ پینے سے اس میں اضافہ اور کمی نہیں ہوتی، نہ کسی بھیڑیے کا دودھ۔ فلاں بھیڑیے، مادہ بھیڑیا نے دودھ پلایا تو رومن شہر کے مؤسس کی عقل بڑھ گئی۔ اسی طرح یہ قصہ ان کے بت، ان سے برائی اور ان کی اس بدعقیدگی کو واضح کرتا ہے۔ یہ اہل ایمان کا، اہل اسلام کا تہوار نہیں ہے، یہ اہل اسلام کی خوشی کا دن نہیں ہے۔ رومیوں کے ہاں اس تہوار کی بدصورت شعار کے اندر، بدصورت علامتوں کے اندر ایک علامت یہ ہے کہ کتے اور بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا خون نوجوان لڑکے اپنے جسموں میں ملتے ہیں، پھر اس کو دودھ سے دھویا جاتا ہے، پھر وہ چمڑے کے کوڑے لڑکیوں کو مارتے ہیں، جو اس کوڑے کو کھا کر یہ امید رکھتی ہیں کہ ہمارا بانجھپن ختم ہو جائے گا اور ہماری بیماریاں ٹل جائیں گی، ہمیں شفا مل جائیں گی۔ یہ عقیدہ، یہ سوچ فطرت سلیم سے ٹکراتی ہے، قابل نفرت ہے یہ عمل۔ مسلمانوں نے سوچے بغیر اس تہوار کو منانا شروع کر دیا اور اس میدان میں کود پڑے، حالانکہ یہ قصہ، یہ تہوار نفرت کے قابل ہے، اس میں بیان کیا ہوا بیک گراؤنڈ عقل سلیم اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس تہوار سے ویلنٹائن کا تعلق، کئی مصادر اس پر شک کرتے ہیں، اسے صحیح شمار نہیں کرتے۔ نصارہ کے لیے بھی بہتر یہی تھا کہ وہ اس بت پرستی کے تہوار کا انکار کرتے، جسے بت پرستی مناتے ہیں تو پھر ہم مسلمان ہوتے ہوئے کس طرح بت پرستوں کے تہوار کو منا سکتے ہیں؟ ہمیں تو عیسائیوں سے پہلے بت پرستوں کی تمام عقائد کے ساتھ مخالفت کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ کیتھولک فرقہ کے عیسائی دینی لوگوں نے اس تہوار کو اٹلی میں منانے پر بالکل پابندی لگا دی۔ عیسائی دینی لوگوں نے، جو دینی ذہن سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اٹلی کے اندر ویلنٹائن ڈے منانے پر بین لگا دیا، پابندی لگا دی۔ ان کی عقل اتنی کام کرتی ہے کہ یہ بت پرستوں کا تہوار ہے، ہم نہ منائیں، لیکن ہم کلمہ پڑھ کے بغیر سوچے سمجھے 14 فروری کو یہ دن منا کر اپنے آپ میں سمجھتے ہیں ہم روشن خیال ہو گئے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کہیں اس عمل کی بنا پر ہم کفار کی مشابہت کر کے کہیں اسلام سے ہی فارغ نہ ہو جائیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے، ان کے ان سارے عقائد کو جانتے ہوئے اس بت پرستوں کی خوشی کو دیکھ کر پھر اس کی طرف جھکتا ہے۔ علیہ السلام، آقا علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اور کوئی کہنے والا یہ بھی تو کہہ سکتا ہے ہم مسلمان اس تہوار کو کیوں نہیں منا سکتے؟ اس کی پہلی وجہ یہ کہ دین اسلام میں عیدیں اور تہوار محدود ہیں۔ دین اسلام میں عیدیں اور تہوار اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دیے محدود ہیں، ثابت شدہ ہیں، ان میں زیادتی اور کمی نہیں ہو سکتی۔
اسی طرح یہ ہماری عبادات کی سختی بھی ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں عید دی ہے، جو خوشی کا دن دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں جو اللہ نے اتاری ہے، جو اللہ کی شریعت میں ہے۔ ہم کسی دن کو اپنی طرف سے عید کا دن نہیں منا سکتے، نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں زیادتی کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عیدیں اور تہوار شرع اور مناہج اور مناسک میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے، مالک کا فیصلہ ہے۔ ہم نے ہر ایک کے لیے طریقہ اور شریعت مقرر کر رکھا ہے۔ اس شریعت میں اللہ نے ہمیں دو عیدیں منانے کا حکم دیا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کو عید منانے والے، تہوار منانے والے، یوم محبت منانے والے، یوم عاشقی منانے والے اللہ کے دین کے اندر اضافہ کر رہے ہیں۔ ہر قوم کے لیے ہم نے ایک طریقہ مقرر کیا جس پر وہ چلنے والے ہیں۔ یہ طریقہ اللہ مقرر کرتا ہے۔ یہ عید، یہ خوشی، یہ باتیں اللہ کی شریعت کے فیصلے ہیں۔ اس میں انسان اپنی طرف سے کمی اور زیادتی کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ مثلا قبلہ، نماز، روزہ، یہ اللہ عز و جل کی طرف سے فیصلے ہیں شریعت کے۔ نمازیں اتنی پڑھنی ہے، روزے فلاں مہینے میں ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ لہذا ان کا عید اور باقی مناہج میں شریک ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ جتنی اللہ کی شریعت کی پابندیاں مجھ تک اور آپ تک پہنچ گئی، ہمارا حق ہے، ہمارے پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے، ہم اس کی اتباع کریں، اپنی طرف سے اس کے اندر زیادتی نہ کریں۔ لہذا ان تہواروں میں، ان خوشی کے دنوں میں جو کفار کی خوشی کے دن ہیں، ان میں موافقت کرنا کفر کے خاص طریقے اور کفر کی خاص علامتوں میں موافقت کرنا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جس نے اس میں موافقت کرنے میں پوری شروط کے ساتھ کفر پر جا کر ختم ہو سکتا ہے۔ جو اس پورے تہوار کو اس کی شروط کے ساتھ مناتا ہے، اس سارے شرکیہ قصے کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، پھر بھی اس کی تعظیم کرتا ہے، وہ کفار کی عیدوں کی تعظیم کرتے ہوئے اس کفر کی وادی میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور اس کی ابتدا میں کم از کم حالت یہ ہے کہ یہ معصیت و گناہ ہے، اور اس کی جانب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عید کو ذکر کر کے کہ یقیناً ہر قوم کے لیے ایک عید ہے، ہر قوم کے لیے ایک تہوار ہے، اور آج یہ ہماری عید ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ مسلمانوں کو جو عیدیں دی وہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں واضح اور دو ٹوک ہیں، وہ چھپی ہوئی نہیں، اس میں مسلمانوں کو اتھارٹی نہیں۔ جس دن کو چاہے عید کا دن مقرر کر لیں، کمی اور بیشی کر لیں، اضافے اور زیادتی کر لیں۔ اس لیے یوم محبت کا تعلق رومی دور سے تعلق رکھتا ہے، نہ کہ اسلامی دور سے اس کا تعلق ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا یہ عیسائیوں کی خصوصیات میں سے ہے، مسلمانوں کی خصوصیات میں سے نہیں، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کا اس سے کوئی حصہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اس کا اسلام کی تاریخ سے تعلق نہیں، مسلمانوں کی تاریخ سے تعلق نہیں۔ اسلام اور شریعت اس سے بری ہے، یہ اسلام اور شریعت سے بری ہے، بلکہ یہ عیسائیوں کے تہوار ہیں، یہ رومیوں کے تہوار ہیں۔ ہماری عید کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرما دیا ہر قوم کے لیے یقیناً ایک عید کا دن ہے، اور یہ آج ہماری عید کا دن ہے۔ ہم نے خوشی اسی دن منانی ہے جس دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا ہے۔ یوم محبت کا تہوار منانے میں بت پرست رومیوں اور پھر اہل کتاب کے ساتھ مشابہت ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں رومیوں کی تقلید کی، عیسائیوں نے رومیوں کی تقلید کی، اور مسلمان رومی اور عیسائی دونوں کی تقلید کرتا ہے۔ اس دن کو خوشی اور محبت کا دن منا کے، اس دن کو پھول بھیج کے، اس دن کو لڑکیاں اپنے ہاتھ میں سرخ ریبن باندھتی ہیں، سکولوں میں جاتے ہوئے سرخ پرس لٹکاتی ہیں، اس دن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عیسائیوں نے بت پرست رومیوں کی تقلید کی، اور ہم کلمہ پڑھ کر جان بوجھ کر ساری سمجھ بوجھ ہوتے ہوئے عیسائی اور بت پرستوں کی تقلید کر رہے ہیں۔ اور ہمارا اسلام اس سے ہمیں منع کرتا ہے۔ یہ تو ان کا خاص تہوار ہے، عبادت کے معاملات کے اندر بھی اسلام عیسائیوں اور یہودیوں اور کفار کی مشابہت سے منع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، یہودیوں کو روزہ رکھے ہوئے دیکھا، پوچھا یہ آج روزہ کیسا ہے؟ کہا یہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں شکرانے پہ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آج فرعون ہلاک ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام آزاد
اس فرعون کے ظلم سے ان کو آزادی ملی تھی، فرعون ہلاک ہوا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ تو ہمارا بھائی ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم یہ روزہ رکھیں، لیکن سنو اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اصل روزہ تو 10 کا تھا، لیکن یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، کفار کی مخالفت کرتے ہوئے کہا میں ان کی مخالفت میں یہ 1 رکھتے ہیں میں 2 رکھوں گا۔ وہ اسلام، وہ شریعت، وہ دین جو عبادت کے اندر بھی، جو روزوں کے اندر بھی، جو اللہ کی عبادت کے اندر بھی کفار کی مخالفت سکھاتی ہے، اس شریعت اور دین کے اندر کافروں کے تہوار منانے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ کفار چاہے بت پرست ہوں یا اہل کتاب ہوں، ان سے عمومی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجوسیوں کی مخالفت کرو، وہ مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، داڑھیوں کو شیو کرتے ہیں، تم داڑھیوں کو معاف کر دو، مونچھوں کو چھوٹا کر لو۔ مجوسیوں کی مخالفت کرو، کہیں یہودیوں کی مخالفت کا حکم، کہیں عیسائیوں کی مخالفت کا حکم، کہیں مشرکین کی مخالفت کا حکم۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک ہی تعلیم دیتا ہے، تمہارے اوپر لازم ہے اس شریعت کے اندر رہو جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے۔ اس کے مقابل وہ دین مشرک ہو، وہ دین کافر ہو، وہ اہل کتاب کا دین ہو، وہ بت پرستوں کا دین ہو، تم پر لازم ہے کہ ان کی مخالفت کرو۔ اور اس پر اجماع ہے مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ کفار کی مشابہت کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، بلکہ مسلمانوں پہ ان کی مشابہت حرام ہے۔ قرآن بیان فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد تفرقہ اور اختلاف شروع کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اہل کتاب جن پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی، روشن دلیلیں آئی، لیکن انہوں نے اس میں تحریف کی، اختلافات کے شکار ہوئے، اللہ مسلمانوں کو منع کر رہا ہے کہ تم ان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی میں سے اٹھایا جاتا ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی کم از کم حالت ان سے مشابہت کرنے کی تحریم کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ حدیث ہر مسلمان سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ تم کفار کی سنتوں پر، کفار کے طریقوں پر، کفار کے زندگی گزارنے کے طریقے پر زندگی نہ گزارو۔ کم از کم اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کی مخالفت کرو، لباس کے اندر تم ان کی مخالفت کرو، تجارت کے اندر تم ان کی مخالفت کرو۔ وہ اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، وہ اپنی خود ساختہ باتوں پہ عمل کرتے ہیں، تم اس پر عمل کرو جو اللہ نے اپنے رسول محمد پر اتارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رہا اجماع تو اس میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا کہ کفار سے ان کی عیدوں اور تہواروں میں مشابہت اختیار کرنے کی حرمت پر صحابہ کے وقت سے لے کر مسلمانوں میں مکمل اجتماع رہا ہے۔ مسلمان اکٹھے رہے ہیں اس بات پر کہ کفار کی عیدوں میں، کفار کی خوشیوں میں شرکت نہیں کرنی۔ دیوالی کی عید منانے والوں، کافروں کی خوشی کے دن کرسمس ڈے کو اپنے رومیٹ کافروں کو عید کارڈ بھیجنے والوں، خوشی کے کیک بھیجنے والوں، خوشی کے پیغامات بھیجنے والوں، ان کی خوشیوں میں شریک ہونے والوں، صحابہ کی دور سے لے کر آج تک امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ کافروں کی عیدوں میں مسلمان شریک نہیں ہو سکتا۔ وہ دیوالی کی عید ہو، وہ ویلنٹائن ڈے ہو، وہ بسنت کا دن ہو، لاہور کی سڑکوں پہ پتنگ اڑا کر ہندوؤں کے تہواروں کو منانے والے ظالموں، تمہارا اسلام تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ صرف بسنت والے دن پتنگ ہی نہیں اڑائے جاتے، مکمل ہندو مذہب کی شکل اختیار کر کے۔ میں انڈیا کی سڑکوں کی بات نہیں کر رہا کہ وہاں کی سڑکوں کا تو ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہم تو لاہور کی بات کر رہے ہیں، ہم راولپنڈی کی بات کر رہے ہیں، جہاں پر کلمہ پڑھنے والا پیلے رنگ کا لباس پہنتا ہے۔ پیلا رنگ لڑکے لڑکیوں پہ پھینکتے ہیں، لڑکی لڑکوں پہ پھینکتی ہیں، بو کاٹے کے نعرے گونجتے ہیں، بسنت کا تہوار منایا جاتا ہے، اور بڑے بڑے بدماش آ کر مناتے ہیں، بڑے بڑے ذمہ داران آ کر مناتے ہیں، چھوٹوں کی بات نہیں۔ اور اگر
کسی جگہ کا ناظم اس قاتلانہ رسم پہ بین لگا دے تو سپیشل آرڈر کر کے 1 ہفتے کے لیے اس بین کو ہٹا کر اپنی بدماشی کر کے پھر بین کو دوبارہ لگا دیتے ہیں. یہ بسنت کا تہوار، یہ ویلنٹائن ڈے، یہ دیوالی کی رسم، یہ کفار کی عیدیں ہیں، یہ اہل ایمان کی عید نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی عید نہیں ہے. مسلمانوں پر صحابہ کے دور سے اجماع رہا ہے کہ مسلمان کافروں کی عیدوں میں شامل نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ اظہار محبت نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ شراکت داری نہیں کر سکتے. کہ آج ہندوؤں کی عید ہے، آج عیسائیوں کی عید ہے، آج بت پرستوں کی عید ہے، ہم ان کو عید کارڈ بھیجیں، ہم ان کو کیک بھیجیں، ہم ان کو محبت کے پیغامات بھیجیں. اہل ایمان کو یہ جائز نہیں ہے. اور مالک عز و جل نے کفار کی تقلید کرنے سے منع فرمایا اور تقلید کرنے والوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا. اور بہت ساری آیات کئی ایک موقع پر مختلف اسلوب میں یہ بات واضح کرتی ہیں کہ کفار کی تقلید نہ کرو. کبھی ان کی اطاعت سے روکا گیا، کبھی ان کی پیروی سے روکا گیا، کبھی ان سے ڈرایا، کبھی یہ کہا گیا کہ کفار کے مکر و فریب میں نہ آنا، ان کی آراء اور خیالات کے پیچھے نہ چلنا، کہیں یہ تمہارے اعمال اور اخلاق کو برباد نہ کر دیں. اور بعض اوقات ان کی غلط خصلتیں ذکر کر کے جن سے مومن نفرت کرتے ہیں اور ان کی تقلید کرنے سے نفرت کرتے ہیں، قرآن مختلف مقامات پر اپنے ماننے والوں کو، اپنے پڑھنے والوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے یہ واجب ہے کہ تم ان کفار کی دشمنی کرو، ان کفار کی مخالفت کرو، ان کی عیدوں کی مخالفت کرو، ان کی تاریخوں کی مخالفت کرو. ان سے محبت کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اور جو اس راستے پہ چلتا ہے پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے. اسی طرح تقلید سے روکنا شریعت کے مقاصد کے اندر یہ بات شامل ہے. آئیے قرآن حکیم بیان فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج مالک نے تم پہ اپنا دین پورا کر دیا، اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا. یہ دین جو اللہ نے پورا کیا، اس میں دیوالی کی رسم نہیں ہے. یہ دین جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا، اس میں بسنت کا تہوار نہیں ہے، اس میں ویلنٹائن ڈے نہیں ہے، اس کے اندر برسی کی رسمیں نہیں ہیں. یہ ساری عیدیں، یہ سارے طریقہ کار کافروں سے، کافروں کی تقلید سے اہل ایمان کے معاشرے میں آئے ہیں. اس شریعت کو ہر حالت اور ہر زمانے اور سب لوگوں کے لیے صالح بنایا ہے اللہ نے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اسلام کی بات کرنے والے پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں، اس وقت تو اسلام ٹھیک تھا، نافذ ہو گیا تھا، لیکن اس دور کے جدید تقاضوں کے مطابق اسلام ہم آہنگ نہیں ہے. یہ کہنے والا کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. دوسرے معنی کے اندر وہ اللہ کی تکذیب کر رہا ہے کہ اللہ نے تو کہا کہ یہ دین قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا دین ہے، اور وہ اللہ کو یہ بتا رہا ہے اللہ جو تیرا اتارا ہوا دین ہے وہ 1400 سال پہلے تک کامیاب تھا. اب جدت پسندی کا دور ہے، اب روشن خیالی کا دور ہے. اس دور کے اندر چور کا ہاتھ کاٹنا، اس دور کے اندر شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا، اس دور کے اندر آنکھ کے بدلے میں آنکھ، دانت کے بدلے میں دانت، کان کے بدلے میں کان، یہ سزائیں، یہ قصاص لینا غیر انسانی ہے، وحشیانہ ہے، ظالمانہ ہے. وہ اللہ پر، اللہ کی تکذیب کر رہا ہے اور اللہ پر تہمت باندھ رہا ہے. جو یہ کہے کہ اس دور میں اسلام نہیں چل سکتا، اسلام پرانے دور کے لیے تھا، اللہ کی قسم وہ کفر کر کے ملت سے خارج ہو رہا ہے. یہ اسلام وہ دین ہے جو قیامت کی دیواروں تک باقی رہنے والا دین ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں. مسلمہ نبوت کا دعویٰ کرے کذاب ہے، کافر ہے. مرزا غلام قادیانی قادیان سے نبوت کا ڈمی رسول ہونے کا، سٹپنی رسول ہونے کا دعویٰ کرے، اللہ کی قسم کافر ہے. محمد کے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی رسول ہوتا تو خطاب کا بیٹا رسول بن کر آتا. میں آخری نبی، تم آخری امت ہو، نہ میرے بعد نبی ہے نہ تمہارے بعد امت ہے. جب اللہ کے رسول کے بعد اور نبی نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول کا دین قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے. کفار سے دوستی لگانا، انہیں پسند کرنا، ان کی تقلید کرنا،
ان کی ثقافت سے محبت کرنا، ان کی ثقافت سے محبت کرنا۔ اور کفار مسلمانوں کے دورے کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم میں اور ان میں صرف ایک نام کا ہی فرق رہ گیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آج کوئی بت پرست آئے، آج مندروں کو پوجنے والا آئے، مندروں کو پوجنے والا آئے اور حجویری کی قبر پر ہونے والے منظروں کو دیکھ کر جائے، اس کو کوئی فرق لگے گا؟ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر کو سامنے رکھ کے جواب دیجئے۔ آج ہندو مندروں کو پوجنے، مندروں پہ پڑے ہوئے بتوں کو پوجنے والا اگر لاہور کے حجویری کی قبر پہ ہونے والے سجدے، رکوع، طواف، نظر و نیاز کو دیکھ لے، وہ کہے گا اینک ہی روڑا ہے، بس اینک روڑا ہے، اسی کھلوتے نو پوجن ڈے ہیں، تسی لمے پے نو پوجن ڈے ہو، بس اور کوئی پنگا نہیں۔ یہ فرق ہے، تم اس کو پوج رہے ہو، ہم اس کو پوج رہے ہیں۔ کفار سے محبت کرنا، کفار کی تقلید کرنا، ان کی عیدوں میں شامل ہو رہا، ان کی ثقافت کو اختیار کرنا، یہ مسلمان کو ہلاکت کے راستے پہ لے کے جاتا ہے، بربادی کے راستے پہ لے کے جاتا ہے۔ اس دور میں یوم محبت منانے کا مقصد لوگوں کے مابین محبت کی اشاعت ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر۔ ویلنٹائنی بن جاؤ، ویلنٹائنی بن کر ایک دوسرے کو محبت کے پیغامات بھیجو، ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو، تو اس سے مقصد کافر ہو یا مسلمان، جس سے آپ کو محبت ہوگی اس کا پیغام بھیج دو۔ کافر اور مسلمان کی تمیز ختم کر دی جاتی ہے۔ اور حالانکہ اسلام میں کفار سے محبت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کفار سے محبت کرنا حرام ہے۔ اگر کافر باپ ہو اس سے محبت ہو سکتی ہے، کافر ماں ہو اس سے محبت ہو سکتی ہے، کافر بیٹا ہو اس سے محبت ہو سکتی ہے۔ قرآن بیان فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ، لا تجد قوم یؤمنون باللہ، اے نبی آپ اہل ایمان میں ایسی کوئی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ سے محبت کرتے ہوں، اللہ پر ایمان لاتے ہوں، والیوم الآخر، اور آخرت پہ ایمان لاتے ہوں، اللہ پر بھی ایمان ہو، آخرت پر بھی ایمان ہو، اور پھر یوادون من حاد اللہ، پھر محبت کرے اللہ پر ایمان لانے والا، آخرت کے دن پہ ایمان لانے والا، محبت کرے اس سے جو اللہ کا دشمن ہو، ورسولہ، اور اس کے رسول کا دشمن ہو۔ اہل ایمان، اللہ پر ایمان لانے والے، قیامت پر ایمان لانے والے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت نہیں کیا کرتے، وہ کوئی بھی ہو۔ قرآن بیان فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، وہ کافر ان کا باپ ہو، ان کا بیٹا ہو، ان کا بھائی ہو، ان کا رشتہ دار ہو، جو اللہ رسول کا دشمن ہے، وہ مومن کا دشمن ہوا کرتا ہے، بھلے باپ ہی کیوں نہ۔ رئیس المنافقین کے بیٹے نے آ کر کہا تھا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آقا اگر میرے باپ کے قتل کا فیصلہ کر چکے ہو، یہ خدمت میرے ذمہ لگانا۔ اس نے کہا تھا بیویوں کے پیچھے لگ کر محمد کی سنت کو شیو کرنے والوں، بیویوں کے پیچھے لگ کر چہرہ مجوسیوں جیسا بنانے والوں، بیویوں کی ایک آنکھ کے اشارے پر اس داڑھی کی سنت کو شیو کر کے گٹر کی گندگی میں پھینکنے والوں، تمہارا ان سے کوئی رشتہ ہے جو اگر رسول سے درخواست کر رہے ہیں آقا اگر بابا کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو، آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یہ خدمت میرے ذمہ لگانا۔ باپ نے کہا تھا آج مدینے کے اندر عزت دار داخل ہوگا، ذلیل داخل نہ ہوگا، اور اشارہ محمد کریم کی طرف کیا تھا، نعوذ باللہ۔ لشکر واپس آ رہا ہے، سگا بیٹا تلوار لے کر مدینے کی دہلیز پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ہر گزرنے والے کو گزرنے دیتا ہے، اور جب باپ آتا ہے تلوار کی نوک سینے پہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے بابا تو نے کہا تھا عزت دار داخل ہوگا، ذلیل داخل نہیں ہوگا، محمد عزت دار ہے، داخل ہو گئے، تو ذلیل ہے، اللہ کی قسم میں تجھے مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا، اور اگر قدم کو اٹھائے گا میں گردن کو کاٹ ڈالوں گا، تو اس وقت تک مدینے میں نہیں آ سکتا جب محمد اجازت نہ دے دے صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ اہل ایمان کی محبت ہے۔ ویلنٹائن ڈے منانے والوں، بسنتی بننے والوں، بسنت کے رنگ میں رنگنے والوں، دیوالی میں شریک ہونے والوں، کافروں کی عیدوں میں شامل ہونے والوں، محمد کریم کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں؟ امین امت تلوار لے کر کھڑے ہیں، کفار سے جنگ ہو رہی، راستے کے اندر ایک شخص آ کر رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ اس کو چھوڑ کر کنی کترا کے نکل کے کافروں پہ حملہ کرتے ہیں۔ وہ پھر اس کے سامنے آتا ہے، یہ پھر کنی کتراتے ہیں، وہ پھر اس کے سامنے آتا ہے، جب تیسری بار اس کے راستے کو روک دیتا ہے، یہ تلوار کو بلند کرتا ہے، اس کے جسم کو دو حصوں میں کاٹ ڈالتا ہے، اور یہ راستے میں رکاوٹ بننے والا اس کا اپنا باپ ہے، اور زبان حال سے کہتا ہے اگر محمد کی دشمنی میں باپ بھی آئے گا تو کاٹ ڈالوں گا۔ اہل ایمان کیسے ہوا کرتے ہیں؟ اہل ایمان روشن خیالی کے چکر میں اپنے دین سے ایسے ہاتھ نہیں دھویا کرتے، اپنے دین سے ایسے دور نہیں ہوا کرتے کہ انہیں یہ فرق ہی ختم ہو جائے کہ جس تہوار کو ہم منا رہے ہیں یہ محمد کی شریعت میں ہے بھی یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں یہ رسول کے دشمنوں کی پیداوار تو نہیں ہے۔ بیٹا کہتا ہے بابا 3 مرتبہ تلوار اٹھی تھی، چلانے کے لیے جب نیچے دیکھا تھا تو بابا تیرا چہرہ نظر آیا تھا، باپ سمجھ کے تلوار کو روک لیا تھا، باپ ہے اس نے پالا پوسا ہے۔ محمد کے غلام کیسے ہوا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کی محبت میں زندگی ختم کر دینے والے کیسے ہوا کرتے ہیں؟ جواب میں کہتے ہیں بیٹا خوش قسمتی ہے تیری، میں تیری تلوار کے نیچے 3 مرتبہ آیا، تو نے بابا سمجھ کر چھوڑ دیا۔ رب محمد کی قسم عبد الرحمن اگر میری تلوار کے نیچے تو 1 مرتبہ آ جاتا، لخت جگر نہ سمجھتا، محمد کا گستاخ سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کبھی بھی اہل ایمان میں ایسے لوگوں کو آپ نہیں پاؤ گے وہ ان سے محبت کریں جو اللہ کے دشمن ہیں، اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اہل ایمان نہ کبھی ویلنٹائن ڈے کو منا سکتے ہیں، نہ بسنتی بن سکتے ہیں، نہ دیوالی کی ہندو عیدوں میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سارے رسم و رواج اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے اس آیت میں یہ خبر دی ہے کہ کوئی بھی مومن ایسا نہیں پایا جا سکتا جو کافر سے محبت کرتا ہو، لہذا جو مومن بھی کافر سے محبت کرتا اور دوستی لگاتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ جو مومن بھی یاد کر لیجئے کافروں سے دوستی لگاتا ہے، مشرکوں سے دوستی لگاتا ہے، ان کی مجلسوں میں شامل ہوتا ہے، ان کے شرکیہ پروگرام اٹینڈ کرتا ہے، اس کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا، یاد کر لیجئے امت کے علماء کا فتویٰ ہے کہ پھر وہ مومن نہیں ہے، وہ اہل ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اور جب سے یہ تہوار عیسائیوں نے شروع کیا ہے، اس میں مقصود محبت زوجیت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے نہیں، ویلنٹائن ڈے سے مراد میاں بیوی کی محبت نہیں ہے، بلکہ ویلنٹائن ڈے سے مراد عشق مشوقی کے قصے ہیں۔ زوجیت کے دائرے سے باہر نکل کر کسی اور کے ساتھ جس کے ساتھ تعلق داری اسلام میں حرام ہے اس سے تعلق جوڑنے کا نام، اس کو محبت کے عشق کے پیغام بھیجنے کا نام، ان کو پھول بھیجنے کا نام، یہاں خاوند بیوی کے ساتھ والا تعلق نہیں ہے، بلکہ زوجیت کے دائرے سے باہر نکل کر جو جدھر چاہے منہ مارتا پھرے۔ اہل ایمان ان کو ان کا اسلام اس چیز کی اجازت، کیونکہ یہ تہوار اس کو بدکاری کی طرف لے جاتا ہے، یہ نوجوان لڑکے اور لڑکی کو تباہی کے راستے پر لے جاتا ہے، یہ راستہ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں سکھایا۔ ایک نوجوان آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت ہے۔ صحابہ کرام نے بڑے غصے اور نفرت سے دیکھا، قریب تھا کہ اس پہ اٹھتے یا اس کو لان تان کرتے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کو آگے آنے دو، اپنے قریب بٹھایا، اپنے قریب بٹھا کر کہا کہ یہ بتاؤ کیا تم اس زنا کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا آپ پر قربان جاؤں نہیں، اللہ کی قسم میں اس کو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ کہا جس طرح تو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتا مسلمان بھی اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ کہا کیا تو اس کو اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے؟
آپ پر قربان جاؤں میں اس کو اپنی بہن کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور مسلمان بھی اس کو اپنی بہنوں کے لیے پسند، تو جس سے بھی بدکاری کرے گا، تو جس کو بھی عشق و مشوقی کے پیغامات بھیجے گا، وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بھتیجی ہے، وہ کسی کی بھانجی ہے، وہ کسی نہ کسی کی رشتہ دار ہے۔ جس طرح تو اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتا، لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پوچھا کیا تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا آپ پر قربان جاؤں میں اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ آپ نے پوچھا کیا تو اس کو اپنی خالہ کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا اللہ کی قسم میں آپ پہ قربان جاؤں میں اس کو اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتا۔ کہا کیا تو اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا آپ پہ قربان جاؤں اللہ کی قسم میں اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ کہا لوگ بھی اپنی خالہ، پھوپھی اور بیٹی کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے۔ اسے قریب بلایا، اس کی چھاتی پہ ہاتھ رکھا اور اللہ سے دعا کی، اللہ اس نوجوان کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے، اس کے سینے کو پاک کر دے، اس کے دل میں جو یہ خیال آیا ہے اس کو دھو دے۔ پھر وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مرتے دم تک زنا کا خیال میرے دل میں کبھی آیا ہی نہیں۔ یہ ویلنٹائن ڈے، اس دن زوجیت کے دائرے سے باہر نکل کر میاں بیوی کی قید کو توڑ کر غیروں سے رشتے جوڑنے کا نام ویلنٹائن ڈے ہے۔ یہ بدکاری کا دن ہے، یہ بے حیائی کا دن ہے، یہ خباثت کا دن ہے، یہ بت پرستوں کا تہوار ہے اور یہ عیسائیوں کا تہوار ہے۔ مسلمانوں کا یہ تہوار نہیں ہے۔ مسلمانوں اپنے دین کو سمجھو، قرآن کی طرف لوٹو، فرمان رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف لوٹو اور اس بنیادی نقطے کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ۔ مسلمان کو تعلیم ہی یہ دی گئی ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے۔ اللہ کے دشمنوں سے، وہ اللہ کے دشمن ڈنمارک کے خبیث ہو جو محمد علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، وہ اللہ کے دشمن بت پرست ہو، وہ اللہ کے دشمن عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والے ہو، وہ اللہ کے دشمن عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے والے ہو، وہ کسی میدان کے اللہ کے دشمن ہو، اللہ کے دشمنوں سے مومنوں کو محبت کی اجازت نہیں، نفرت کا حکم ہے۔ اور جس سے نفرت ہو، آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، جس سے نفرت ہو اس جیسی تہذیب اپنائی جاتی ہے؟ ذرا سوچ کے بتانا مجھے، جس سے نفرت ہو اس جیسی تہذیب اختیار کی جاتی ہے؟ کیا مسلمانوں پر لازم نہیں ہے ہم مشرکین سے نفرت کریں، مجوسیوں سے نفرت کریں، بت پرستوں سے نفرت کریں؟ تو ذرا بتاؤ یہ داڑھی شیو کرنا کس کا طریقہ ہے؟ یہ تہذیب محمدی ہے یا مجوسیوں اور عیسائیوں اور کافروں کا راستہ ہے؟ اللہ کے لیے سوچیے۔ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے کمروں میں لگے ہوئے ڈش انٹینوں پہ نظر دوڑاؤ، یہ تہذیب رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہے یا کفار کا طریقہ ہے؟ یہ کس کی تہذیب پہ چل رہے ہو؟ جس بھائی کی گاڑی میں گانوں کی کیسٹیں، فلموں کی سیڈیاں، کمروں کے اندر VCR، یہ سارے بدکاری کے آلات ہیں، سوچے اس کا کمرہ محمدی رنگ میں رنگا ہوا ہے یا رومن بت پرستوں کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ اللہ عز و جل نے توفیق دی تو اسی ویلنٹائن ڈے کے موضوع کو اگلے درس کے اندر پورا کریں گے، اور جتنے یہ سوالات آئے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب انشاءاللہ اگلے درس میں دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔